صرف محبت، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 4۔ اس کی امی سے فون پر بات ہوئی تو اس کے پوچھنے سے پہلے ہی انہوں نے سمن کے نکاح پر اپنے کراچی آنے کا بتایا۔ پھپھو نے انہیں فون پر بلاوا تو دیا تھا لیکن اس سے یقین نہیں تھا ان کے آنے کا، جبکہ خود اس کا بہت دل چاہ رہا تھا کہ وہ کراچی آئیں۔ کتنے دن ہو گئے تھے ان سے ملے ہوئے۔ اس کا امی کے ساتھ ویسا تعلق نہیں تھا جیسا ماں بیٹی کا ہوا کرتا ہے۔ کبھی انہوں نے ساتھ بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ اپنے دکھ سکھ نہیں کہے تھے، لیکن پھر بھی وہ اس کی ماں تو تھیں۔ ان کی بہت سی باتوں سے اختلافات کے باوجود اسے ان سے بہت پیار تھا، اور اب تو ابو کی وفات کے بعد سے وہ بہت تبدیل بھی ہو گئی تھی۔ وہ امی کی آمد کی شدت سے منتظر تھی۔ نکاح سے ایک روز پہلے ہی وہ آ گئیں تو اسے بہت خوشی ہوئی۔ سب ان سے بہت اچھی طرح ملے بغیر کسی پرانی بات کا حوالہ دیے۔ اسے یاد تھا کہ عاصم بھائی کی شادی پر کس طرح ابو کھڑے کھڑے بالکل مہمانوں کی طرح سے شریک ہو کر فوراً ہی واپس پنڈی چلے گئے تھے۔ تب دولت ان کے گھر کی باندھی تھی، آج اس کے برعکس تھا۔ دولت کا توازن الٹ چکا تھا، لیکن آج جن لوگوں کے پیچھے وہ ہاتھ باندھے کھڑی تھی وہ آج بھی ویسے ہی تھے جیسے اس دولت کے بغیر ہوا کرتے تھے۔ اب جب وہ ملی تو اس نے پھپھو کی فیملی کی تعریفوں میں زمین آسمان ایک کر دیے تھے۔ اتنا آئیڈیل گھر ہے امی یہ، یہاں سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں۔ وہ اس کی تعریفوں کے جواب میں خاموشی سے مسکرا دیں۔ انہوں نے اس سے اس بارے میں کچھ کہا تو نہیں، لیکن پھر بھی اسے اندازہ تھا کہ اس کی طرح امی کو بھی یہاں آ کر پہلا قدم رکھتے ہی پچھتاوے کا احساس ہوا ہوگا۔ انہوں نے عاصم بھائی کے ساتھ جلال بھائی کا موازنہ بھی ضرور کیا ہوگا، اور اپنے غرور اور غلط فیصلوں پر انہیں ندامت بھی ہوئی ہوگی۔ پھپھو نے اسے فنکشن کے لیے کپڑے بنا کر دیے تھے، خود ساتھ لے جا کر اسے اس کی پسند کا ڈریس دلوایا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ اس پسند میں صرف اس کا نام شامل تھا، ورنہ ڈریس پسند انہوں نے ہی کیا تھا۔ اس کی پسند کے سادہ سادہ سے لباس انہیں اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ ان کا پسند کیا ہوا آف وائٹ لباس اسے بہت بھاری لگ رہا تھا، لیکن انہوں نے اسے ڈانٹ کر چپ کروا دیا تھا۔ میرا نکاح تھوڑی ہو رہا ہے پھپھو۔ انہوں نے پیمنٹ کی تو وہ منمناتی سی آواز میں اسے گھور رہی تھی۔ ایسے کپڑے تو لڑکیاں شادی بیاہ میں بڑے شوق سے پہنتی ہیں۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا جو اتنا ہلکا سا کام تمہیں اوور لگ رہا ہے۔ دیکھنا کتنا اچھا لگے گا تم پر۔ اور اب جب وہ پھپھو کا دلوایا یہ لباس پہن کر تیار ہوئی تو سب نے اس کی بہت تعریف کی۔ عام دنوں میں وہ جتنے سادہ سے انداز میں رہا کرتی تھی، اس کے بعد یہ چینج سب کو ہی اچھا لگ رہا تھا۔ فنکشن کا ارینجمنٹ لان میں کیا گیا تھا۔ امی مہمانوں کی طرح بیٹھی بیٹی کو میزبانی کے فرائض سر انجام کرتے دیکھ رہی تھیں۔ وہ سمن کے پاس اسٹیج پر جا رہی تھی، تبھی درمیان میں بھابھی نے آواز دے کر اسے روک لیا۔ وہ اپنے ساتھ کھڑی ایک خاتون سے اس کا تعارف کروا رہی تھی۔ یہ میری کزن ہے، جرمنی میں رہتی ہیں، آج کل پاکستان آئی ہوئی ہیں۔ اور تہمینہ باجی، یہ دانیہ ہے، عاصم کی ماموزاد بہن۔ اس نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے بڑی خوش اخلاقی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سلام دعا کے بعد اس کی چند منٹوں تک ان سے رسمی سی بات چیت ہوئی، پھر وہ معذرت کرتی سمن کے پاس اسٹیج پر آ گئی۔ اس کے ساتھ تصویریں کھنچوا کر اسٹیج سے واپس اتری تو رافیہ اور داؤد باتیں کر رہے تھے۔ صرف رافیہ ہی کہا، وہاں پہ کئی کزنز داؤد پر فدا ہونے والے انداز میں تھیں۔ چند ایک کو چھوڑ کر اکثریت کا یہی رویہ تھا۔ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کزن جو ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں بڑے شاندار سے عہدے پر کام کر رہا ہے، بہت زبردست قسم کی سیلری وصول کر رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ابھی تک غیر شادی شدہ ہے، سب کی توجہ کا مرکز تھا۔ لڑکیوں کا اس کے ساتھ پوز کر کر کے باتیں کرنا اور بہانے بہانے سے اپنی طرف متوجہ کرنے والا اسٹائل اسے برا لگ رہا تھا۔ فنکشن ختم ہونے پر جب سب مہمان چلے گئے تو وہ فوراً ہی اس لباس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اوپر اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی اور داؤد اتر رہا تھا۔ اسے بہت تیزی میں دیکھ کر وہ چڑھنے کے لیے راستہ دیتا خود ایک طرف ہو گیا تھا۔ وہ اس کے قریب سے گزری تو ایک سرگوشی نما آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، یہ رنگ اکثر پہنا کرو۔ اسے ایسا لگا اس کا دل اب سے پہلے کبھی اس رفتار سے نہیں دھڑکا تھا۔ بغیر رکے وہ اوپر تو چڑھ گئی تھی، اس کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن خود ابھی تک سکتے کی عالم میں تھی۔ فنکشن کے دوران ایک بار بھی اس نے اس کی خود پر نظریں محسوس نہیں کی تھی۔ ایک بار بھی ایسا نہیں لگا تھا کہ وہ اس کی طرف متوجہ ہے، اور اب اسے احساس ہو رہا تھا اور دکھ بھی ہو رہا تھا کہ آج سب نے اس کی تعریف کی، لیکن جہاں سے سراہا جانے کی اسے خواہش تھی وہاں سے ایک نگاہ تک نہیں ملی۔ کمرے میں آ کر اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو ہموار کرتی وہ کتنی دیر تک اسی لمحے کی گرفت میں رہی۔ کتنا وقت گزر گیا اسے یوں ہی بیٹھے، اس بات کا اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ تم نے ابھی تک کپڑے نہیں بدلے؟ امی کمرے میں داخل ہوئیں تو وہ انہیں دیکھ کر شرمندہ سی ہوتی کھڑی ہو گئی۔ جی بس اٹھ ہی رہی تھی کپڑے بدلنے کے لیے۔ وہ اس کے جواب سنتے بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی ہو کر جولری اتارنے لگی۔ کیا بات ہے امی، آپ بہت خوش نظر آ رہی ہیں۔ شیشے میں اس نے ان کا مطمئن اور خوش باش چہرہ دیکھا تو پوچھ لیا۔ خوشی کی تو بات ہے، میں نے تمہاری پھپھو سے تمہارے اور داؤد کے رشتے کی بات کی ہے۔ وہ اور انہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں کہہ رہی تھی، تم انہیں بہت پسند ہو، بس وہ داؤد اور وقاص بھائی سے اس بارے میں بات کر لیں، پھر مجھے فائنل جواب دے دیں گی۔ اور فائنل جواب ظاہر ہے ہاں ہی ہوگا، سب تمہیں پسند کرتے ہیں یہاں پر۔ کانچ کی چوڑی بہت زور سے اس کی کلائی میں چبھی تھی۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ اس ٹوٹی چوڑی اور خون
نکلنے کی تکلیف پر توجہ دیے بغیر مڑ کر ان کے پاس آ گئی تھی۔ کیا بات ہے؟ آپ نے پھپھو سے کیا کہا ہے؟ شاید اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ امی شاید کچھ اور کہہ رہی ہیں، وہ شاید کچھ اور سمجھ رہی ہے۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو؟ میں نے تمہارے رشتے کی بات کی ہے، اس میں غلط کیا ہے؟ وہ ناراضگی اور خفگی کا اظہار کرتے ہوئے بولی۔ پہلے تو میرا ارادہ نہیں تھا یہ بات کرنے کا، لیکن یہاں جس طرح میں نے لڑکیوں اور ان کی ماؤں کو داؤد اور آپا کے آگے پیچھے دیکھا تو مجھے اپنا کہنا مناسب لگا۔ کہیں ہم شرما شرمی میں رہ جائیں اور کوئی اور رشتہ دار ہاتھ مار جائے۔ تمہاری پھپھو تو ہیں ہی صدا کی بے وقوف، جو اچھی طرح مل لے اسی کی گرویدہ۔ اب کم از کم میں نے بات تو کان میں ڈال دی۔ تمہیں تو ویسے ہی یہاں پہ سب اتنا پسند کرتے ہیں۔ داؤد بھی مجھے ایسا نہیں لگتا کہ تمہیں ناپسند کرتا ہے۔ یہ دونوں بھائی اپنے خاندان کے ساتھ بہت مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں اور اسی لڑکی کو پسند کریں گے جو ان کی فیملی کو اپنا سمجھ کر اور یہاں کی ہر چیز کو اپنا کر رکھے گی۔ اور تم نے تو اتنے عرصے میں خود کو ایسا ہی ثابت کیا ہے۔ ایسی کوئی اور لڑکی انہیں کہیں اور ملے گی کہاں جس میں بیک وقت اتنی ساری خوبیاں ہوں؟ شکل و صورت میں تم لاکھوں میں ایک ہو، عادتوں اور مزاجوں سے وہ تمہارے واقف ہیں اور اسے پسند بھی کرتے ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو، کمی کس چیز کی ہے تم میں؟ اب کیا میں بیٹھ کر اس بات کا انتظار کرتی کہ رشتہ وہ دے؟ آج کل کا دور اسی طرح کا ہے، بیٹیوں کے اچھی طرح رشتے کرنے کے لیے ماؤں کو بہت ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں، تب کہیں جا کر قسمت کا بند دروازہ کھلتا ہے۔ وہ گمسم سکتے کی کیفیت میں ایک ٹک انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ وہ اس کی گمسم سی کیفیت سے لاتعلق اپنے صحیح موقع پر صحیح بات کرنے پر نازا نظر آ رہی تھی۔ ابھی ان کے کمرے میں بیٹھی میں ان سے یہی بات تو کر رہی تھی۔ کل رات میں نے عاصم سے عادل کی جاب کے بارے میں بھی بات کی ہے، آخری سیمسٹر ہے اس کا، اچھی سے اچھی پوزیشن کے ساتھ بھی MBA کر لے تب بھی نوکریاں اتنی آسانی سے کہاں ملتی ہیں؟ کوئی کریئر والی جاب ہو جس میں ترقی اور کامیابی کے امکانات ہوں۔ عاصم اور داؤد کے بہت کانٹیکٹس ہیں، مجھے اس نے انکار بھی نہیں کیا، کہہ رہا تھا پوری کوشش کرے گا عادل کی جاب کے لیے۔ پھر میں سوچ رہی ہوں کہ اگر عادل کی جاب کراچی میں ہو گئی تو میں بھی گھر بیچ کر یہیں شفٹ ہو جاؤں، تمہاری شادی بھی یہیں ہو جائے گی۔ وہ اتنی خوش تھیں کہ اس خوشی میں انہیں اس کا اجڑا ہوا دھواں چہرہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ آپ بالکل نہیں بدلی امی، آپ بالکل بھی نہیں بدلی، آپ آج بھی وہی ہیں، بالکل ویسی ہیں، ہر کام کیلکولیٹ کر کے کرنے والی، نفع نقصان کا حساب کتاب کر کے۔ وہ خاموش کھڑی ویران نگاہوں سے ان کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی مجبوری یہ تھی کہ سامنے بیٹھی عورت اس کی ماں تھی۔ وہ ان سے لڑ نہیں سکتی تھی، انہیں کوئی تلخ بات نہیں کہہ سکتی تھی، ان سے یہ نہیں کہہ سکتی تھی آپ نے کیا مجھے یہاں بھیجا اس لیے تھا، آپ کو پتہ تھا کہ آپ کی بیٹی ان لوگوں کے دلوں سے تمام بدگمانیاں دور کر دے گی، آپ کی بچھائی بساط پر میں ایک مہرہ تھی، آپ نے سب چالیں سوچ سمجھ کر چلی تھی، سب فائدہ نقصان ذہن میں رکھ کر۔ اس کا پورا وجود سراپا احتجاج بنا ہوا تھا۔ وہ شکوہ بھری نگاہوں سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ امی اس کی خاموشی پر دھیان دیے بغیر واش روم میں چلی گئی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کل وہ اس گھر کے مکینوں کا سامنا کس طرح کرے گی، اور وہ شخص جو اس کی خوبیوں کو سراہتا ہے، اسے اپنی ماں کی جیسی عادتیں رکھنے والی شخصیت قرار دیتا ہے، کل وہ اسے دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لے گا۔ یہ سب ان ماں بیٹی کی چلاک ذہنیت تھی، سب کچھ ان کے پلان کا حصہ تھا۔ اسے اپنا کیا ایک ایک کام یاد آ رہا تھا، وہ سب جو اس نے خلوص و محبت میں کیا تھا، لیکن جسے اب مکاری اور اپنی اداؤں کے جال میں پھنسانا قرار دیا جائے گا۔ وہ اب کیوں کر کسی کو یقین دلا پائے گی کہ میں ڈرامہ نہیں کر رہی تھی؟ میں یہ ضرور چاہتی تھی کہ آپ سب لوگ مجھے اچھا سمجھیں، اپنا سمجھیں، لیکن یہ میری ایک سادہ اور معصوم سی خواہش تھی، اس کے پیچھے کوئی مقاصد نہیں تھے۔ اس نے دانستگی میں وہ سب کچھ کیا جو امی چاہتی تھی۔ تب تو داؤد نے ایسا کچھ سوچا بھی نہیں ہوگا، لیکن اب جب پھپھو نے اسے بتایا ہوگا تو وہ ضرور سوچے گا اب اس بارے میں۔ وہ اس کے سامنے کس طرح کی لڑکی ثابت ہوگی؟ اپنی بھولی بھالی اور معصوم شکل کو وہ کس طرح استعمال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زندگی میں پہلی مرتبہ اسے اپنے حسین چہرے سے گھن آئی تھی۔ اس کا دل چاہا تھا کہ وہ اس خوبصورت چہرے پر تیزاب پھینک دے تاکہ یہ اس قابل نہ رہے کہ اس کی خوبصورتی کو کیش کروایا جا سکے۔ اسے یاد آیا ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ داؤد کی کزنز کو اس کے آگے پیچھے دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ انہیں حقارت سے دیکھتے ہوئے وہ اپنی طرف دیکھنا بھول گئی۔ اس کی وہ سب کزنز دانیہ ظفر سے تو بہت بہتر تھیں، اس سے لاکھ گنا بہتر۔ وہ صرف اسے پسند ہی تو کر رہی تھی۔ ان کی خواہش یہی تو تھی کہ خوبروج بندہ ہمیں مل جائے، لیکن اپنی اس خواہش کی تکمیل کے لیے انہوں نے کوئی گیم نہیں کھیلا تھا، کوئی پلاننگ نہیں کی تھی، خود کو بہت اچھا بنا کر اس کے سامنے پیش نہیں کیا تھا۔ ان میں سے کسی کی ماں نے دکانداری نہیں کی تھی، جبکہ اس کی ماں نے دکانداری ہی تو کی تھی۔ بیٹی کی خوبیاں گاہک کے سامنے رکھ کر، اس کی چمک دمک دکھا کر وہ ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں خود کو دیکھے چلی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ امی نے غصے کے اظہار کے طور پر صبح اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ خود بھی بالکل خاموش تھی۔ داؤد انہیں ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہا تھا۔ وہ بہت مشکلوں سے خود کو گھسیٹ کر کمرے سے باہر لائی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ایک دم بالکل ہی بے وقت اور حقیر ہو گئی ہے۔ اس میں پھپھو کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی، داؤد کی طرف دیکھنے کا حوصلہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ ان سب کا سامنا کر رہی تھی۔ داؤد نے ایک بار بھی براہ راست اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اس سے نظریں ملائے بغیر
امی کو پورچ میں ہی خدا حافظ کہہ کر وہ پھپھو کے ساتھ واپس اندر آ گئی تھی اور پھر ان سے تھکن کا بہانہ بنا کر دوبارہ کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس کا کمرے سے باہر نکلنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ وہ کہیں غائب ہو جائے، دوبارہ ان سے کبھی نہ ملے، لیکن جو سوچ رہی تھی ایسا ہونا ناممکن تھا۔ کہیں چلے جانا اور غائب ہو جانا اس کے بس سے باہر کی باتیں تھیں۔ سمن اسے لنچ کے لیے بلانے آئی۔ مجھے بھوک نہیں لگ رہی سمن، اس سے نظریں چراتے ہوئے اس نے آہستگی سے کہا۔ بھوک کیسے نہیں لگ رہی؟ خوشی میں میری بھوک ختم ہو جانی چاہیے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ آپ کی بھوک کو کیا ہوا ہے؟ صرف سویٹ ڈش کھا لیجیے گا، چلیں تو صحیح، سب انتظار کر رہے ہیں کھانے پر۔ وہ اسے کمرے سے گھسیٹ کر لے کر آئی۔ وہ سمن کے ساتھ آ کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے سبھی آپس میں کل کے فنکشن کے حوالے سے کچھ نہ کچھ گفتگو کر رہے تھے۔ وہ سر جھکائے اپنی پلیٹ میں چمچ چلا رہی تھی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے دانیہ؟ پتہ نہیں اس کے چہرے پر ایسی کیا چیز نظر آئی جس نے پھپھو کو یہ سوال کرنے پر مجبور کیا تھا۔ جی پھپھو، اس نے مختصر جواب دیا۔ ہاں، کچھ بجھی بجھی سی لگ رہی ہے دانیہ، میرا خیال ہے کل کی تھکن کا اثر ہے، انکل نے پھپھو سے کہا تو سمن ایک نظر اس پر ڈال کر ان سے بڑے شوق اور شگفتہ سے انداز میں بولی۔ تھکن نہیں ہے پاپا، اصل میں کل یہ خوبصورت اتنی لگ رہی تھی، ضرور کسی کی نظر لگی ہے انہیں۔ انکل سمن کے کمنٹس پر مسکرائے تھے۔ وہ خود کو موضوع گفتگو بنتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی تھی، وہ چاہ رہی تھی وہ روز کی طرح سب سے باتیں کرے۔ کھانے کے بعد پھپھو نے اس کمرے میں آ کر دوبارہ اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھا تھا۔ وہ شاید یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ اپنی بیماری چھپا رہی ہے۔ ان کی تشویش اور محبت اس کی آنکھوں میں آنسو لے آئی تھی۔ پھپھو، میں آپ کی بیٹی کیوں نہیں؟ کاش میں آپ کی بیٹی ہوتی، یا پھر میری امی آپ کے جیسی اچھی ہوتی۔ میں خود اپنی نظروں سے گر گئی ہوں پھپھو، خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ان سے گلے لگ کر دہاڑے مار مار کر روئے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں پھپھو، چہرے پر بڑی مشکلوں سے تھوڑی سی مسکراہٹ لاتے ہوئے یہ بات کہی۔ شام میں وہ، بھابھی اور سمن ساتھ لان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ داؤد نے باہر آ کر بھابھی کو ان کا فون آنے کی اطلاع دی اور پھر فوراً ہی واپس مڑ گیا۔ اس کے انداز میں بہت عجلت تھی۔ بھابھی فون سننے چلی گئی۔ سمن اس کے ساتھ کل کا فنکشن ڈسکس کرنے میں مصروف تھی۔ اسے سمن کی باتوں میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی تھی، بہت بے دلی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ بھابھی کافی دیر بعد واپس آئیں۔ سمن، تمہارا خیال بالکل صحیح تھا، دانیہ کو واقعی نظر لگی ہے، اور کس کی نظر لگی ہے یہ بھی مجھے ابھی پتہ چلا ہے۔ ان کا انداز بڑا مشکوک سا تھا۔ بھابھی صاف صاف بتائیں کس کا فون تھا؟ سمن بے تابی اور بے صبری سے پوچھ رہی تھی۔ تہمینہ باجی کا تھا، انہیں عثمان کے لیے ہماری دانیہ پسند آ گئی ہے۔ وہ کل بڑی دلچسپی سے دانیہ کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ تمہیں یاد ہے نا دانیہ، کل میں نے تمہیں ایک خاتون سے اپنی کزن بتا کر متعارف کرایا تھا، گرین ساڑی پہنی ہوئی تھی انہوں نے اسے یاد دلانے کی کوشش کی، وہ اسے کیونکہ پہلے ہی یاد آ چکا تھا اس لیے فوراً سر ہلا دیا۔ دانیہ، آپ ہی کو بعد میں یاد دلاتی رہیے گا، پہلے مجھے ساری بات بتائیں، کیا کہہ رہی تھی وہ تفصیل سے بتائیں۔ سمن کا جوش و خروش دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ سمن اور بھابھی کی خوشی اور گرم جوشی دیکھتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ انہیں ابھی تک پھپھو نے کچھ نہیں بتایا۔ اب کی بار وہ پاکستان آئی ہی اسی ارادے سے تھیں کہ وہ اپنے بھائی کے لیے لڑکی پسند کر لیں، کیونکہ عثمان نے سارا اختیار انہی کو دے رکھا ہے۔ بھابھی سمن سے کہہ رہی تھی۔ اس کی خاموشی محسوس کرتے ہوئے انہوں نے سمن سے بات روکی اور اس کو بتانے لگیں۔ برلن میں رہتی ہیں تہمینہ باجی، ان کے شوہر بھی وہیں جاب کرتے ہیں، بس 2 ہی بہن بھائی ہیں، تہمینہ باجی اور عثمان۔ والدین کا ان کے کئی سال پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ اب کراچی میں عثمان اکیلا ہی رہتا ہے، بہت اچھا سلجھا ہوا لڑکا ہے، مہذب اور تعلیم یافتہ۔ اس کی خاموشی کا انہوں نے یہی مطلب لیا کہ وہ شاید ہچکچا رہی ہے، اس لیے خود ہی تمام تفصیلات بتا دیں۔ آپ نے انہیں کیا جواب دیا؟ اس سے پہلے کہ وہ دانیہ کو مزید ہسٹری سنانا شروع کرتی سمن نے پوچھا۔ ایسے میں کیا جواب دیتی؟ میں نے ان سے یہی کہا کہ امی سے بات کر لوں، امی، ممانی اور دانیہ سے پوچھ لیں، اگر سب کو یہ رشتہ پسند آیا تو پھر آپ باقاعدہ پروپوزل لے کر آئیے گا۔ کل فنکشن میں آیا تھا نا عثمان بھی؟ ہاں، آیا ہوا تھا۔ اب یہ نہیں معلوم کہ یہ نظر بہن صاحبہ کی تھی یا بھائی کی، جو ہماری سویٹ سی دانیہ کو اتنی بری طرح لگی۔ دیکھو کیسی چپ چپ اور اداس سی لگ رہی ہے۔ بھابھی کا جواب حسب توقع شوق سا تھا۔ اب آپ یقیناً یہ جاننا چاہ رہی ہوں گی کہ موصوف دیکھنے میں کیسے ہیں؟ سمن نے اس کی طرف جھک کر رازداری سے دریافت کیا۔ بیچاری مشرقی لڑکی ہے، شرما رہی ہے، چلے میں خود ہی بتا دیتی ہوں، بلکہ میرا خیال ہے بھابھی آپ بتائیں، آخر آپ کے کزن ہیں، آپ کو صحیح ہائٹ، ناک نقشہ یاد ہوگا۔ سمن اس وقت مکمل طور پر شرارتی موڈ میں تھی، بہت خوشگوار سے انداز میں اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتی، وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ رات کا کھانا بغیر بھوک کے سب کے ساتھ بیٹھ کر اس نے کھایا اور فوراً ہی کمرے میں آ گئی۔ بھابھی کی کزن شاید بہت جلدی میں تھی، اگلے روز صبح ہی انہوں نے دوبارہ فون کیا تھا۔ اس بار پھپھو نے ان سے بات کی تھی۔ اس وقت لاؤنج میں صرف وہ اور پھپھو ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی گفتگو کے دوران وہ وہیں ہی بیٹھی رہی۔ پھپھو نے انہیں ہاں کہی نہ بلکہ اپنی بھاوج سے پوچھ کر جواب دینے کی بات کہی تھی۔ وہ فون بند کر چکی تھی تو وہ اٹھ کر ان کے پاس آ گئی۔ آپ کو یہ رشتہ کیسا لگ رہا ہے پھپھو؟ انہوں نے اس سوال پر بہت تعجب سے اسے دیکھا۔ میرا مطلب ہے بھابھی تو بہت تعریف کر رہی تھی، آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کا انداز بے جھجک سا تھا۔ انہیں ایک پل کے لیے تو اس کا اپنے رشتے کے بارے میں خود بات کرنا پسند نہیں آیا، پھر فوراً ہی اپنی سوچ کو فرسودہ اور پرانے زمانے کی قرار دے کر
وہ اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ عثمان بہت اچھا لڑکا ہے، تعلیم یافتہ ہے، جاب بھی بہت اچھی ہے، عادت کا بھی اچھا لگتا ہے۔ ویسے عادتوں کا صحیح پتہ تو جب ہی چلتا ہے جب کسی سے رشتہ جوڑا جائے، لیکن بظاہر اس میں کوئی خرابی نہیں۔ انہوں نے اسے سنجیدگی سے جواب دیا، تمہاری کیا مرضی ہے، تمہیں کیسا لگا یہ رشتہ؟ انہوں نے اس کی دلچسپی اس رشتے میں محسوس کر لی، اس لیے اسے کریدا، پھپھو شادی کبھی نہ کبھی تو کرنی ہی ہوتی ہے، مجھے یہ رشتہ اچھا لگ رہا ہے، لمبی چوڑی سسرال سے میرا گزارا نہیں ہو سکتا، مجھے تو نند، دیور، جیٹھ، جٹھانی وغیرہ کے نام سن کر ہی کوفت ہونے لگتی ہے، ساری زندگی رشتے نبھاتے رہو اور یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ باقی سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر میرا ووٹ اس رشتے کی طرف ہے۔ وہ حیرت سے اس کی بات سن رہی تھی، انہیں شاید یقین نہیں آ رہا تھا کہ رشتوں سے بیزاری کا یہ اظہار دانیہ کر رہی ہے، جو یہاں سب کے ساتھ اتنی محبت سے رہتی ہے۔ آپ لوگوں کی بات دوسری ہے، آپ لوگ کوئی میرے سسرال والے تھوڑی ہیں، آپ لوگوں سے محبت اس وجہ سے ہے کہ آپ میری پھپھو ہیں اور باقی سب آپ کے حوالے سے عزیز ہیں، لیکن سچ میں کہہ رہی ہوں پھپھو، مجھے سسرالی جھمیلوں سے الجھن ہوتی ہے۔ وہاں پنڈی میں بجوں کی اتنی لمبی سسرال ہے اور سسرالی رشتے نبھا کر ختم ہو گئی ہیں۔ بجوں کا حال دیکھ کر میری یہ خواہش ہے کہ مجھے زیادہ لوگ میں نہیں رہنا۔ وہ ان کے چہرے پر پھیلی حیرت کو بھانپتے ہوئے خود ہی اپنے رویوں کی وضاحت کرنے لگی، ویسے تو کبھی نہ کبھی مجھے کراچی سے واپس پنڈی چلے جانا ہے، اب اگر میری شادی کراچی میں ہوگی تو میں آپ کے قریب ہی رہوں گی، آپ سے جلدی جلدی مل سکوں گی۔ بس آپ ان سے کہہ دیجیے گا کہ شادی میں کم از کم 1 سال بعد کروں گی، ابھی عادل کی جاب کا مسئلہ ہے، تب تک تو شہود کی پڑھائی اور گھر کے اخراجات کا مجھے ہی سوچنا ہے۔ وہ بہت دوستانہ سے انداز میں ان سے ساری باتیں ڈسکس کر رہی تھی۔ اس کے یہ بات شروع کرنے پر جو انہیں بے باکی اور بدلحاظی کا احساس ہوا تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ انہیں ایسا لگا کہ وہ انہیں اپنا دوست سمجھ کر بالکل اسی طرح باتیں کر رہی ہے جس طرح انسان دوستوں سے کیا کرتا ہے، اور دوست بزرگ بن کر نصیحتیں نہیں کرتے۔ اس کی بھی یہی خواہش ہے جو اکثر لڑکیوں کی ہوا کرتی ہے، بس میں اور میرا شوہر، کوئی تیسرا فرد میرے درمیان نہ ہو۔ اپنے گھر میں بہت سے بہن بھائیوں کے ساتھ خوشی خوشی محبت سے رہ لیں گے، لیکن سسرال میں 2-3 افراد بھی انہیں بڑا خاندان اور وبال جان نظر آتے ہیں۔ وہ اپنی خامی کا خود ہی اعتراف کر رہی ہے، وہ اسے کیا ٹوکیں۔ ہم لوگ تو تمہارے بارے میں کچھ اور ہی سوچ رہے تھے، لیکن خیر اگر تمہاری مرضی یہی ہے تو ٹھیک ہے، میں پنڈی فون کر کے نگین سے اس بارے میں بات کر لوں گی، پھر ہی تہمینہ کو کوئی جواب دیا جائے گا۔ وہ آہستگی سے کہتی ہوئی اس کے پاس سے اٹھ گئیں، نہ اس سے پوچھا نہ انہوں نے بتایا کہ وہ لوگ اس کے بارے میں کچھ اور کیا سوچ رہے تھے۔ اسے پھپھو کی مروت برتنے والی ادا پر ہنسی آئی، جو سوچ صرف اس کی ماں کی تھی، اس میں خود کو بھی شامل کر کے انہوں نے اسے فرد واحد کی سوچ سے بدل کر لوگوں کی سوچ میں تبدیل کر لیا تھا۔ اس سے قبل کہ پھپھو پنڈی فون کرتی ہیں، اس نے خود اپنی امی کو فون کر لیا تھا۔ بہت سنجیدگی سے انہیں اپنے آئے اس رشتے کے بارے میں بتایا۔ کیا جاب کرتا ہے ردا کا کزن؟ وہ اس کے سوال کا مطلب اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ وہ بندے کی حیثیت، مرتبے اور مالی پوزیشن کا اندازہ کرنا چاہتی تھی۔ اگر اس کا اسٹیٹس پھپھو کی فیملی سے اونچا ہے تو وہ ایک پل کے لیے بھی یہ بات نہیں سوچیں گی کہ ابھی 2 روز پہلے وہ نند سے اس کے بیٹے کا رشتہ مانگ چکی ہیں اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس دوسرے رشتے کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں گی۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھری تھی ان کا یہ سوال سن کر۔ بہت اچھی جاب ہے اس کی، سیلری بھی بہت اچھی ہے، لیکن داؤد کے ساتھ اگر مقابلہ کیا جائے تو شاید اس سے آدھی تنخواہ ہوگی۔ تنخواہ کے ساتھ دیگر مراعات بھی اتنی شاندار نہیں جتنی داؤد کو میسر ہیں۔ پوسٹ بھی اس کے جتنی اونچی نہیں، ملکوں گھومنے کے وہ موقع بھی نہیں جو داؤد کو حاصل ہیں۔ سوشل سرکل بھی داؤد کے جتنا وسیع نہیں، اور تاجروں، صنعت کاروں اور اعلیٰ افسروں کے ساتھ کانٹیکٹس بھی داؤد کے جیسے نہیں۔ مختصر یہ کہ داؤد کے ساتھ مقابلے میں ہر معاملے میں اس کے مارکس داؤد سے کم آئیں گے، لیکن اس کے باوجود میں اس رشتے کے حق میں ہوں، اور یہ رشتہ اگر کسی وجہ سے نہیں ہو سکا تب بھی داؤد وقاص کے ساتھ میں کبھی بھی اور کسی بھی قیمت پر شادی نہیں کروں گی۔ میں دنیا کے کسی بھی مرد سے شادی کر لوں گی مگر اس کے ساتھ نہیں، اور یہ میرا اٹل فیصلہ ہے۔ اس کا انداز اتنا اٹل تھا کہ وہ جواب میں کچھ بول ہی نہیں سکی تھی۔ اس کے لہجے میں ضد تھی، سرگشی تھی، منمانی تھی، ایسے جیسے اب وہ کسی کی کوئی بات نہیں مانے گی۔ ان سے بات کرنے کے بعد کتنی دیر وہ چپ چاپ بیٹھی رہی تھی۔ زندگی میں پہلی مرتبہ اس نے ان کے ساتھ اس طرح بات کی تھی۔ اس وقت وہ خاموش بیٹھی اپنے لہجے کی بدصورتی پر افسردہ ہو رہی تھی۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔